ہوگا۔ تو اب طلبہ کرام اب ہم اس والی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے جناب والی، جو غائط ہوتی ہے تو وہ دو طریقے کی۔ اب اگر غائط مغیّہ کی جنس سے ہوگی یا غائط مغیّہ کی جنس سے نہیں ہوگی۔ اگر غائط مغیّہ کی جنس سے ہے تو اب وہ غائط مغیّہ کی اس میں شامل ہو جائے گی، غائط مغیّہ کے حکم میں شامل ہو جائے گی۔ اور اگر غائط مغیّہ کی جنس سے نہیں ہے تو وہ غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اب پوری آپ نے جو امام ظفر نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے اندھا بھی انسان ہوگا، وہ بھی اگر بالکل جاہل ہوگا وہ بھی اذان کو لگتے ہی روزہ افطار کر لیتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے، اب ہماری دلیل دیکھیے، کوئی بھی انسان کتنا ہی پاگل ہوگا لیکن کبھی دن کو اور رات کو ایک نہیں کہہ سکتا، بلکہ اندھیرا جب آ جاتا ہے تو دن ہٹ جاتا ہے، دن آ جاتا ہے تو اندھیرا ہٹ جاتا ہے، تو ایک جنس نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جب دن اور رات ایک جنس نہیں ہے، غائط مغیّہ ایک جنس نہیں ہے، مغیّہ ہے دن اور غائط ہے رات، اب ایک جنس کی نہیں ہے تو رات شامل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ آپ انسان اگر بچے سے پوچھو کہ بتاؤ بچہ یہ جہاں پر کوہنیوں سے نیچے یہ ہاتھ ہے کوہنیوں سے اوپر ہاتھ ہے، تو وہ کہے گا ہاتھ تو پورا ہی ہاتھ ہے، تو ایک جنس ہے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک جنس ہے۔ پیر جو ہوتا ہے ران تک پیر کو پیر کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہندوستان میں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا پیر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ فلانا میں کہتے ہیں۔ اب بچے سب انگلش سیکھ رہے ہیں۔ اب کہنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنس ہونا چاہیے۔ غائط مغیّہ غائط ایک جنس کی ہے تو غائط مغیّہ میں داخل ہو جائے گی، اور ایک جنس کی نہیں ہے تو غائط مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اب طلبہ کرام آپ سمجھے، غائط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غائط اثبات ہوتی ہے اور ایک غائط اسقاط ہوتی ہے۔ تو جہاں پر غائط مغیّہ کے جنس سے ہے تو وہ غائط کہلائے گی غائط اثبات، اور اگر غائط مغیّہ کے جنس سے نہیں ہے تو وہ غائط اسقاط کہلائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ غائط جو ہے غائط اسقاط ہے۔ کون سی غائط ہے؟ غائط اسقاط ہے۔ طلبہ کرام آپ یہ دیکھیے، غائط جو ہوتی ہیں، سمجھے آپ، غائط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غائط اثبات ہوتی ہے اور غائط اسقاط ہوتی ہے۔ غائط اسقاط کا اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غائط حکم میں شامل نہ ہو مگر اس حکم کو کھینچ کر اپنے مغیّہ تک پہنچا دے، اور غائط اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غائط خود تو حکم میں شامل ہو لیکن اپنے علاوہ کو اس حکم میں شامل نہ ہونے دے بلکہ کنارہ کر دے۔ اب غائط اثبات اور اسقاط کہلائے گی، غائط اثبات اور اسقاط کہلائے گی اور حکم میں شامل ہوگی، اور اگر مغیّہ غائط کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ غائط اثبات کہلائے گی اور حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ اس تجزیے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مرفع اور کعب دونوں ید اور رجل کی جنس سے ہیں، لہذا ان کی غائط اسقاط کہلائے گی اور مغیّہ کے حکم میں داخل ہوں گی۔ آپ طلبہ کرام یہ سمجھیے، اگر غائط مغیّہ کی جنس سے ہے تو وہ غائط کون سی ہوگی؟ غائط اسقاط، اور اگر جنس سے نہیں ہے تو وہ ہوگی غائط اثبات۔ تو اب یہاں پر ید میں اور رجل میں جو غائط ہے وہ غائط اثبات نہیں بلکہ وہ غائط اسقاط ہے۔ اب مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگی، اور چونکہ مغیّہ یعنی ید اور رجل کا دھونا وضو میں ضروری ہے، لہذا ان کی غائط میں مرفق اور کعب دھونا بھی ضروری ہے، لابدی ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے۔ اور وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ والی غائط اثبات ہوگی، اور غائط اثبات میں غائط مغیّہ کے حکم میں شامل اور داخل نہیں ہوتی، یہاں بھی لیل اور صوم میں داخل نہیں ہوگی۔ میں نے جو آپ کو بتایا تھا
کہ واتم السیامہ میں جو غایت ہے وہ غایت اسقاط ہے، غایت اسقاط نہیں ہے، بلکہ جہاں پر غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو وہاں پر غایت اثبات ہوتی ہے، اور جہاں وہ غایت مغیّہ کی جنس سے ہو وہاں پر غایت اسقاط ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ید میں اور رجل میں جو غایت ہے وہ غایت اثبات نہیں، اسقاط ہے، کیونکہ ایک جنس سے نہیں ہے، اور واتم السیامہ میں یہ ایک جنس سے، جو ید اور رجل ہیں یہ ایک جنس سے ہیں، یہاں پر غایت ہو گیا۔